السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فیوچر آف پاکستان. میرا نام سریرہ خان ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر سال 1 مارچ کو سول ڈیفینس کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اس سلسلے میں آج ہم نے اپنے کچھ خاص مہمانوں کو بلایا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد یوسف چیف وارڈن، اور ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر محمد محتشم نقوی ڈپٹی چیف وارڈن. ہمارے ساتھ تیسری مہمان محترمہ نصرت جہان صاحبہ ڈپٹی چیف وارڈن خواتین ونگ تحصیل خانپور. ہم ڈاکٹر محمد یوسف صاحب سے پوچھیں گے کہ سول ڈیفینس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے. آپ نے سول ڈیفینس کے بارے میں پوچھا ہے. سول ڈیفینس پوری دنیا میں ایک رضاکارانہ تنظیم ہے جو حکومت کی سرپرستی میں کام کرتی ہے، اور وہ تمام کام اپنا رضاکارانہ کرتی ہے. امن ہو یا جنگ کا زمانہ، اس کی اہمیت ہر دور میں بہت اہمیت ہے. جنگ میں تو تمام کنٹرول جو ہے وہ سول ڈیفینس کے پاس آ جاتا ہے. اگر ہماری فوجیں عسکری جو ہماری طاقت ہے وہ اگر سرحدوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں تو سول ڈیفینس کے جو والنٹیئر ہیں وہ شہروں میں اپنے لوگوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جس طرح آج کا دور ہے، امن کے دور میں بھی اس کی اہمیت بہت ہو گئی ہے. کچھ قدرتی آفات ہوتی ہیں، کچھ آج کل مین میڈ آفات بھی ہو گئی ہیں. قدرتی آفات میں کوئی حادثہ ہو گیا، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، لیکن دہشت گردی نے سول ڈیفینس کی اہمیت کو بہت بڑھا دیا. سول ڈیفینس کے رضاکار جو ہیں، اگر کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی مس ہیپ ہو جائے، حکومت کے ادارے بعد میں پہنچتے ہیں. ہمارے والنٹیئر ماشاءاللہ سب سے پہلے وہاں پہنچے ہوتے ہیں. ہم حکومت کے ادارے ہیں ان کی معاونت کرتے ہیں. جس طرح محرم الاحرام کے دور میں ہم انتظامیہ کے ساتھ معاونت کرتے ہیں، اسی طرح عید میلاد النبی کے موقع پر بھی ہم انتظامیہ کے ساتھ پوری معاونت کرتے ہیں. ہمارے رضاکار رضاکارانہ کام کرتے ہیں، وہ یہ کوئی بھی اعزازیہ نہیں لیتے. میں ایز اے چیف وارڈن تحصیل خانپور اپنے شہریوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لازمی سول ڈیفینس کی جو ہے تربیت لیں، کیونکہ کسی وقت بھی کہیں بھی حادثہ ہو سکتا ہے، اور جو دہشت گردی کا واقعہ پاکستان میں کہیں بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کے پاس سول ڈیفینس کی تربیت ہوگی تو آپ اپنے جو نقصان ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. اس لیے تمام ہر شہری کو چاہیے، ہر جوان شہری کو چاہیے کہ وہ سول ڈیفینس کی جو ہے تربیت لے. شکریہ ڈاکٹر محمد یوسف صاحب، آپ نے ہمیں سول ڈیفینس کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا. اور میں اپنے اگلے مہمان ڈاکٹر محتشم نقوی سے پوچھوں گی کہ سول ڈیفینس کا پس منظر کیا ہے اور کیسے کام کرتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. سول ڈیفینس کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ عظیم دوم میں جب بہت زیادہ تباہی ہوئی تو جو فورسز تھیں وہ تو بارڈرز پر اور چیزوں پہ کہتے ہیں وہاں جنگ چل رہی تھی، لیکن شہر کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا. تو اس میں کہتے ہیں اس کی سول ڈیفینس آرگنائزیشنز بنی یورپ میں، اور اس کی بدولت کے کہتے ہیں انہوں نے شہری املاک، شہریت کے تحفظ کے لیے کہتے ہیں آرگنائزیشنز بنائی، جس کو پھر کہتے ہیں پاکستان میں 1952 میں پاکستان میں اس کا آغاز ہوا. اور اس آغاز کے بدولت تمام سٹیز میں جو ہیں وہ سول ڈیفینس کی آرگنائزیشن بنائی گئی. اور اسی طرح خانپور میں بھی یہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، جس میں ایک چیف وارڈن ہوتا ہے اور 2 ڈپٹی چیف وارڈن ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ گروپ وارڈن اور ڈپٹی ڈویژنل وارڈن یہاں کام کرتے ہیں. شہر کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں کہتے ہیں پوسٹ اے، پوسٹ بی، جو میجر ہیں پوسٹ اے اور پوسٹ بی ہیں، اور ان کے نیچے 3 پوسٹیں بنائی گئی ہیں، جس میں ہمارے پوسٹ وارڈن کام کر رہے ہیں. اور اس کے ذریعے ہم شہریوں کو نہ صرف کہتے ہیں تربیت دیتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں ہمارے وارڈنز تمام جگہ پر اگر قدرتی آفات ہوں، چاہے کہتے ہیں انڈسٹریل آفات ہوں یا کوئی بھی ایسا مس ہیپ ہو، جہاں ہمارے وارڈنز فوراً پہنچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس جگہ کو، اس آفت کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کم سے کم جانی اور مالی نقصان ہو. شکریہ ڈاکٹر محتشم نقوی صاحب، آپ نے ہمیں سول ڈیفینس کے پس منظر اور اس کے
کاموں کے بارے میں آگاہ کیا۔ اب ہماری تیسری مہمان نصرت جہاں صاحبہ، ڈپٹی چیف وارڈن خواتین ونگ۔ میم آپ بتائیں کہ سول ڈیفینس کی تنظیم میں خواتین کا کیا کردار ہے؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ سول ڈیفینس کی تنظیم ایک عالمی تنظیم ہے، اور کوئی بھی تنظیم جو ہے وہ مرد و زن دونوں کے بغیر نامکمل ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جنگ احد میں سب سے پہلے جب مسلمانوں کو وقتی طور پر کچھ ہزیمت اٹھانی پڑی تو اس وقت ہمارے بہت سارے جو صحابہ کرام ہیں وہ زخمی ہوئے، تو خواتین نے ان کی مرہم پٹی کی، ان کو پانی پلایا زخمیوں کو۔ تو وہیں سے میں سمجھتی ہوں کہ سول ڈیفینس تنظیم میں خواتین کا کردار جو ہے وہ بن گیا تھا۔ تو جیسا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آفات آتی ہیں یا جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے خواتین اور بچے جو ہیں وہ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں اور وہ متاثر ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ لہٰذا خواتین جو ہیں وہ ہر اس موقع پر، خواہ جنگ کا موقع ہو، خواہ امن کا موقع ہو، یا کوئی اگر حادثہ ہو جائے یا کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے، تو اس میں وہ خواتین جو ہیں نہ صرف یہ کہ وہ زخمیوں کو یا جو بھی کوئی بچے یا خواتین ہوتی ہیں ان کو وہ سنبھالتی ہیں، ان کی مرہم پٹی کرتی ہیں، یا ان کو اٹھا کر کسی طبی امداد کے لیے لے کر جانا ہوتا ہے ہسپتالوں میں، تو خواتین کا جو ہے وہ ایک بڑا اہم کردار ہے۔ اور بطور خاتون ظاہر ہے وہ سب پہ نازک ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے ان کے اندر ایک قدرتی طور پر ہمدردی اور محبت کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو سول ڈیفینس کی تنظیم جو ہے وہ اس حوالے سے اور زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے جب خواتین جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہیں۔ تحصیل خانپور کے اندر سول ڈیفینس نے ایک اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ جب بھی کوئی ایسا موقع آیا، ہمارے خانپور میں گرلس کالج میں بس کا حادثہ ہوا، تو اس حادثے میں بہت ساری ہماری طالبات جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئی، تو میرے ساتھ مل کر ہماری اور جو ساتھی تھیں، ہماری پوسٹ وارڈنس تھیں، بچیاں تھیں، انہوں نے ان کی مرہم پٹی کے لیے اور ان کے لواحقین کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑا کردار ادا کیا۔ میں سمجھتی ہوں اس لحاظ سے سول ڈیفینس کی تنظیم نامکمل ہے اگر خواتین جو ہے اس میں کردار جو ہے وہ ادا نہ کریں۔ بہت شکریہ میم، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سول ڈیفینس میں خواتین کا کردار بتایا۔ میں ان سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو ہمارے ساتھ فیوچر آف پاکستان میں تشریف لائے اور انہوں نے سول ڈیفینس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا۔ شکریہ۔